You are listening to Radio Ramadan 365 podcasts. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، ریڈیو رمضان 87.7 پر ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے. میں ہوں آپ کی میزبان فرحانہ اور میرے ساتھی میری پیاری سی ساتھی عالیہ آپی. ہم دونوں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام نور ہدایت میں. سامعین، یہ وقت ہے اپنی روح کی پاکیزگی کا، اپنے اعمال کی درستگی کا، اپنے دلوں کی صفائی کا اور اللہ سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کا. اور میں دعا گو ہوں کہ ہمارے اس رمضان مبارک میں ہم حقیقی رحمت، معافرت اور نجات کا ذریعہ ہمارے لیے بنے. تو السلام علیکم عالیہ آپی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام فرحانہ، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. السلام علیکم پیارے سامعین، امید ہے کہ آپ سب بھی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. جی فرحانہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مغفرت کا سامان مہیا کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس بابرکت مہینے میں ہر لمحہ ہمیں اپنے رب کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع فراہم ہوتا ہے، اور یہ مہینہ صبر، شکر، تقوی، احسان اور محبت کا درس دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں قرآن کریم کے مقدس آیات کی طرف. تو آج ہم سورہ بقرہ کی چند آیات آپ کو سنائیں گے جو ہمیں دنیا اور آخرت کے حقیقتوں سے روشنا فرمائیں گی. تو چلیے سنتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم. یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. سبحان اللہ، کیا ہی پر نور اور ایمان افروز تلاوت تھی. سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے طویل صورت ہے. فرحانہ میں چاہ رہی تھی کہ آج سے نا ہم جو بھی تلاوت لگا رہے ہیں اس کا تھوڑا کم از کم صورت کا نا تھوڑا سا حوالہ اور تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کریں. آج ہم نے سورہ بقرہ کو سنا ہے، تو سورہ بقرہ کے حوالے سے میں چند جو ہے وہ تفصیل جو یا پوائنٹس آپ کو بتاؤں گی کہ اس صورت میں بیسیکلی جو کن عقائد کے بارے میں بات کی گئی ہے اور کن پوائنٹس کو، کن موضوعات کو ڈسکس کیا گیا ہے. بالکل علی آپ یہ تو بہت بہت ہی زبردست ہو جائے گا ضرور. سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے طویل صورت ہے اور اس میں اسلامی عقائد، عبادات، معاشرتی اور قانونی احکامات اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر کیا گیا ہے. یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 286 آیات ہیں. اہم موضوعات جو سورہ بقرہ میں ڈسکس کیے گئے ہیں ان میں نمبر 1، صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے منفی لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں اور بتایا کہ ہدایت قرآن میں ہے. قرآن میں ہے. منافقین اور کفار کی خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں. نمبر 2 پہ جو اس صورت میں چیز ڈسکس کی گئی ہے وہ بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہے تاکہ مسلمان ان سے عبرت حاصل کریں. نمبر 3 پہ اس میں جو چیز موضوع ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر اور دعا کا ذکر ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بھی بشارت ہے. نمبر 4 پہ جو اس صورت کے اندر موضوع ہے وہ مسلمانوں کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا. نمبر 5 پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کے احکام دیے گئے. روزے کے بارے میں رمضان کے روزے فرض ہونے کا حکم بھی اس صورت میں آیا ہے. اس کے علاوہ نکاح، طلاق، عدت، یتیموں کے حقوق، تجارت، سود کی ممانعت، قرض کے اصول، وصیت کے احکام دیے گئے ہیں اس صورت میں. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، علم، قدرت بیان کرنے والی آیت الکرسی بھی اسی صورت کا حصہ ہے. اس کے علاوہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا اور مدد مانگنے کا طریقہ سکھایا اور بتایا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام پہلوؤں پر رہنمائی دی ہے. ایمان والوں کے لیے کامیابی کا راستہ بتایا ہے. برائیوں سے بچنے کی تلقین کی ہے. پیغام یہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا. بے شک بے شک. ماشاء اللہ سے یہ صورت ایک کمپلیٹ جو ہے وہ اس تمرین ہے پورے تھنک قرآن پاک کے اور اللہ تعالیٰ کے تھنک سو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ہر چیز کا بڑی خوبصورتی سے جزاک اللہ علی آپی کہ آپ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے اس کے مین ہیڈ پوائنٹس اور جو سمری وہ بتا دیے انا کا کہ پوری صورت میں کن کن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے ہماری. تو آپ کا بہت بہت شکریہ علی آپی کہ آپ نے مجھے بھی آج موقع ملا ہے کہ میں بیسیکلی اس کے اوپر نالج میں اضافہ ہوا ہے کہ ایکچولی سورہ بقرہ میں کن کن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، ہم سب کو، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اللہ ہمیں ہماری غلطیوں کا ہم ازالہ کر سکیں اور ہم اپنی عبادات میں نکھار پیدا کریں اور اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اور اللہ تعالیٰ تو بے شک دعاؤں سننے والا ہے. تو چلیں اب اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. تو نعت رسول مقبول پیش خدمت ہے آپ. ویلکم بیک محترم سامعین. ریڈیو رمضان 87.7 پر
پر خوش آمدید آپ کا پروگرام نور ہدایت میں آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے جنہوں نے نہ صرف اسلام کی تاریخ میں اپنا نشان چھوڑا بلکہ ہمارے لیے ایک مثالی زندگی کی بنیاد فراہم کی۔ فرحانہ آج ہمارا جو ویمن آف جنہ کے اندر یعنی جنت کی عورتوں میں جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے حضرت فاطمہ۔ بہت خوب۔ حضرت فاطمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور پیدائش ان کی 605 میں مقام مکہ میں ہوئی، جزیرہ عرب، اور والد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدہ حضرت خدیجہ، اور حضرت فاطمہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ محبوب بیٹی تھی۔ آپ کی شخصیت کا ہر پہلو ایک روشن مثال ہے جو ہم سب کے لیے سبق آموز ہے۔ آپ کا کردار، آپ کی عبادت، آپ کا صبر، آپ کی قربانیاں اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سادگی اور عبادت میں گزری۔ آپ نہ صرف ایک عظیم بیٹی اور بیوی تھی بلکہ ایک مخلص اور قربانی دینے والی ماں بھی تھی۔ آپ نے دنیا کی تمام لذتوں کو ترک کر کے اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ کا اخلاق، آپ کی محبت، آپ کا دین کے لیے لگن ہر مسلمان کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ یہاں علی آپ بھی بالکل حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہر پہلو پہ ہم جس پہلو پہ بھی نظر ڈالیں تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ محبت اور قربانیوں کی مثال تھی، اور آپ کی زندگی کے ایک اور خصوصی اور نمایاں پہلو کا یہ تھا کہ آپ میں بہت صبر تھا آپ کے اندر، جو ہر مسلمان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہ صرف دینی ذمہ داریوں کو نبھایا بلکہ آپ نے تمام لذتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ آپ نے حضرت رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ کا کردار ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ مسلمان عورتوں کو اپنے ایمان، اخلاق اور کردار کے ساتھ سوشل معاشرتی ذمہ داریوں کو کس طرح نبھایا جاتا ہے، ہماری سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے۔ آپ کی زندگی کی حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کریں تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ بالکل فرحانہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں سکھاتا ہے کہ عورت کا کردار ہر معاشرے میں بہت اہم ہوتا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے ذریعے ثابت کیا وہ ایک مسلمان عورت کا کردار نہ صرف معاشرتی بلکہ دینی میدان میں بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سادگی، صبر اور ایمانداری کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے بعد میرے خیال سے اب ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی چاہیے، تو بریک کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ سامعین جڑے رہیے ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ پروگرام نور ہدایت میں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک محترم سامعین۔ ریڈیو رمضان 87.7 پر آپ ہمارا پروگرام نور ہدایت سن رہے ہیں۔ آج ہم ہمارے اس پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم فوڈ کو ڈسکس کرتے ہیں، جو رمضان کے حوالے سے بھی بہت فائدہ مند ہو اور جو صحت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے لیے مفید ہو۔ تو آج کی جو غذا ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ایک پھل جس کا نام ہے انجیر۔ جی فرحانہ، انجیر کا تو ماشاءاللہ سے ہر گھر کے اندر ہی استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے، اور آج لیکن ہم فرحانہ اس کو ایک انجیر کی میں آپ کو خاصیت بھی بتاؤں گی کہ اس میں کیا کیا شامل ہے، پھر اس کے بعد اس کے فائدے۔ جی آپ یہ ضرور، میں بےتاب ہوں لسن کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے آپ کے یہ ساری رمضان ریسیپیز بہت اچھی لگ رہی ہیں، تو آپ ضرور ہمیں بتائیں، کیونکہ ان ساروں میں بہت سمپل اور سادہ ترین، اور ان میں وٹامنز اور فائبرز اور معدنیات، ہر چیز ان کے بھرپور ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ گھر میں پائی جانے والی چیزیں ہیں۔ جاتی ہیں لیکن ہمیں اس کی اتنی زیادہ صحت کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔
تو آج میں انجیر کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں. انجیر ایک ایسا پھل ہے جو نہ صرف ذائقے میں لذیذ ہے، بلکہ صحت کے لحاظ سے بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں. اس کے اندر وائٹامنس ہیں، منرلز ہیں، فائبر کا یہ بھرپور ذخیرہ ہوتا ہے. یہ جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے اور کئی بیماریوں سے بچاؤ میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے. انجیر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ڈائجسٹو سسٹم ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے. انجیر میں فائبر کی کیونکہ مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو کہ جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو بہتر بناتا ہے، اور جو کانسٹیپیشن یا قبض ہو جاتی ہے اس کو دور کرتا ہے. اوکے، ویری گڈ. یہ اکثر جو دائمی قبض کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو انجیر کا کہا جاتا ہے کہ آپ انجیر کا زیادہ استعمال کریں. دوسرا جو اس کا انجیر کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. انجیر جو ہے نا دل کی صحت میں فائدہ مند ہے. یہ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اور خون کی جو فلوئنگ ہے یا خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے. اچھا، ایک اور سب سے بڑا اچھا فائدہ جو میں خواتین اور خاص طور پر میں اپنے آپ کو بھی کہوں گی، یہ جو ہے وزن میں کمی، ویٹ لاس کریں تو انجیر کے لیے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کم کیلوریز والا پھل ہے. ٹھیک ہے، جو وزن کم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور اس میں موجود فائبر اور جو قدرتی شکر ہے نا، وہ آپ کو دیر تک آپ کو بھرا بھرا محسوس کراتی ہے. جی ہاں، آپ اس سے آپ انجیر کا بتا رہی تو ابھی میں نے بھی جلدی سے اچھا، چھان بین کی ہے، تو میں ایک نے اور بھی. چیز، جی جی جی، جی، بولیں عالیہ آپ ہی. ایک اور بھی جو چیز میں آپ کو بتاؤں گی وہ بھی خواتین کے لحاظ سے بہت اچھی ہے، کہ جلد جو اس کی جو ہے نا یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے نا، تو اس لحاظ سے جو آپ کی سکن ہے اس کو بھی گلو دیتا ہے اور آپ کو جوان رکھتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ انجیر کا استعمال اس پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اچھا ہے. اچھا، تو پھر جس طرح ہم نے اپنے پہلے ایک پروگرام میں مینشن کیا تھا کھجور کے بارے میں، کہ ہم کھجور کو بھگو کے رکھتے ہیں اور مارننگ میں ہم اس کا پانی بھی پی سکتے ہیں، وہ بھی فائدہ مند ہے. تو سیم اس طرح انجیر کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ اگر ہم رات کو 3 یا 2 انجیر پانی میں بھگو کے رکھ دیں وہ بھی رکھ لیں. اور صبح اٹھ کر ہم اس کو پانی پی لیں، سیم بات ہے، ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو بھی یہ بہتر کرے گا، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ انرجی بھی پرووائڈ کرے گا. اور میرے پاس ایک مزیدار سی انجیر کی چٹنی کی بھی ہے، جو ہم گھریلو آج کل رمضان ہے تو سنیکس تو افطار کے ٹائم پہ ہوتے ہیں تو ہم بناتے ہیں، تو ایک ایکسٹرا سنیک کے طور پہ کھٹی میٹھی چٹنی کے طور پہ ہم یوز کر سکتے ہیں انجیر کو. تو اس میں ہم تازہ انجیر لیں، جتنے آپ حسب ضرورت 10 یا 8 آپ لیں، اور اس میں آپ شکر یوز کرنا چاہیں آپ یا چینی، جو آپ کے حسب ضرورت آپ ڈالنا چاہیں آپ ڈال لیں. 2 چمچ ڈال لیں یا 1 چمچ نمک، آدھی چمچ آپ اس میں ایڈ کریں، کالی مرچ، لیموں کا رس 1 کھانے کا چمچ، اور پانی کوارٹر کپ ڈال لیں. لائک ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی اس کی کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے. اس لیے زیرہ پیسا ہوا، اور زیرہ پیسا ہوا ایسے کہ آپ پہلے ثابت زیرے کو اگر آپ بھون لیں پھر آپ اس کو پیس لیں تو اس کا ٹیسٹ بڑا مزے کا ہوتا ہے. اور دال چینی جسٹ 1 ٹکڑا آپ اس کا لے لیں. تو ان سب چیزوں کا آپ جب استعمال کریں تو ان سب انجیر کو کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈال کے پھر ان سب چیزوں کو ایڈ اپ کر کے اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں. ایک پین میں آپ پانی اور ساری چیزوں کو مکس کریں، اور پھر اس مکسچر کو درمیانی آنچ پہ آپ 10 سے 15 منٹ تک پکنے دیں، ابالنے دیں، کہ انجیر جو ہے وہ آپ کی بالکل نرم ہو جائے، بالکل چٹنی والی صورت. کیونکہ ہم اس میں شکر یا وہ چینی ڈالتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ایک سوس سا بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ گاڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح بس وہ جب آپ کو لگے کہ یہ اتنی گاڑھی ہو گئی ہے تو آپ چٹنی بیسکلی آپ کی چٹنی تیار ہو گئی ہے. اب اس میں آپ لیموں کا رس اینڈ میں ڈالیں، یہ پہلے آپ نے نہیں ڈالنا، آپ بالکل اس کو اینڈ میں ڈالیں. جب آپ کی چٹنی ٹھنڈی ہو جائے تو پھر اس کو بس ایک کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے آپ فریج میں رکھ لیں، اور آپ اس کو کافی ٹائم تک یوز کر سکتے ہیں. اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو سنیکس کے ساتھ لیں. ایک بہت مزے کی ایک چیز ہے جو آئی تھنک سو، ایک تو اس میں اتنے ساری چیزیں بھی ہیں
جی، اور اس کے میں آپ اس کو چاول، روٹی، سالن یا یہ ناشتے میں بھی آپ لے سکتے ہیں. اس کو فائدہ مند بھی ہے اور فائدے کے لحاظ سے بھی اچھی ہے، اور آپ انجوائے بھی کریں گے آپ اپنے فوڈ کو اس کے ساتھ. اچھا فرحانہ، ہم نے اس کی افادیت کے بارے میں تو کافی باتیں کر لی ہیں. میں جو قرآن اور سنت کے حوالے سے بھی اس کا اگر حوالہ دوں تو قرآن پاک میں جو ایک سورۃ 3 ہے، اس میں اس کا بہت ذکر کیا ہے، اور بڑی، یعنی اگر اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو اللہ کی قسم انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. تو یہاں پر قرآن کے اندر بھی انجیر کا ذکر آیا ہے. اس کے علاوہ اگر حدیث میں ہم دیکھیں تو حدیث میں بھی جو اس کا حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنت کے پھلوں میں سے کہا ہے کہ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انجیر کھاؤ کیونکہ وہ جنت کے پھلوں میں سے ایک ہے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو آپ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو اس کی افادیت کا اور اس کے کھانے کا کہا گیا ہے. بالکل عالیہ پھر جزاک اللہ خیر کہ آپ نے ہماری اس میں انفارمیشن میں اور اضافہ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بہت اچھی مجھے اس کے بارے میں پہلے نہیں پتا تھا، لیکن اب آپ نے میرے اگین وہی بات ہے، میں روز کہوں گی کہ میں آپ سے روز ایک نئی بات ضرور سیکھتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے سامعین بھی آپ سے، آپ کی ان علمی باتوں سے لازمی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہوں گے. جی علی آپ، یہ میرے خیال سے اب ٹائم ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، اور پھر ہم اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جو کہ ہمارے سوالات اور جوابات کا ہوگا. اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اچھی گیسٹ ہیں جن کا تعارف میں انشاءاللہ ہم اپنے بریک کے بعد واپسی پہ کریں گے. تو آپ سنتے رہیے. آپ سن رہے ہیں نور ہدایت ریڈیو رمضان 87.7 پر. تو انشاءاللہ واپس آتے ہیں بریک کے بعد. معزز سامعین، ہمارے پروگرام کا آخری جو سیگمنٹ ہے وہ جس میں ہم ایک ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیریئر ایڈوائزر کے حوالے سے ہے کہ بچوں کی ہم تعلیم اور بچوں کی کیریئر کے حوالے سے پیرنٹس اکثر پریشان رہتے ہیں اور سیٹسفائیڈ بھی نہیں ہوتے. تو ہم نے پیرنٹس کی ہیلپ کے لیے آج اپنے پاس خاص میں ایک مہمان کو مدعو کیا ہے جو کہ ہمیں کیریئر کے حوالے سے جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں یا جو ہم کوشچنز ہیں ان کا جواب دیں گی. اور ہم نے ان سے کچھ کوشچنز کیے ہیں جو کہ کامنلی لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو ہماری ساتھ ہیں رابعہ جو کہ ایک کیریئر ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہی ہیں، اور بہت سارے بچوں کی ان کی وجہ سے ہیلپ ہو رہی ہے، اور بہت سارے بچے ان سے گائیڈ لائن لیتے ہیں اپنے بیسٹ فیوچر کے لیے. اور الحمدللہ بہت ٹائم سے یہ بچوں کو گائیڈ کرتی ہیں اور کرتی رہی ہیں. تو امید ہے کہ آج کی ہماری ان کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ آپ سب کو اس سے فائدہ ہوگا اور آپ اس سے مستفید ہوں گی. جی ہاں بالکل عالیہ آپ بھی، اور میں تو اس بات کی گارنٹی دوں گی بذات خود کہ رابعہ نے مجھے خود ان سے اپنی بیٹی کے بارے میں بات کر کے بہت ہی اچھا لگا، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتی ہیں ہر چیز کو. تو ہم بڑی گرم جوشی کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو رابعہ، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ایز اے کیریئر ایڈوائزر کہ ہمیں اپنے بچوں پہ کب سے سوچنا چاہیے اور کیسے ہم اپنے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. تو جی رابعہ. وعلیکم السلام، تھینک یو انوائٹ کرنے کا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن
کیا ہے، کیوں ہے اور امپورٹنٹ کیوں ہے. تو ایجوکیشن تو نمبر 1 ہے نا ہمارے بچے کی چائلڈ میں. اس کی جو امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ میں بھی اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی ہمیں دینا چاہیے. سو اگر ہم چھوٹے بچے کی بات کرتے ہیں جو نرسری میں ہوتا ہے اور پھر آگے پرائمری اسکول میں آتا ہے، تو ان دنوں میں جو بچہ فرسٹ لرننگ کرتا ہے پلے کے تھرو، نمبرز نیومریسی اور لٹریسی تھوڑی سی سیکھتا ہے، اپنے فونکس سیکھتا ہے، وہ بچہ اس کی دماغ کی گروتھ ہوتی ہے اس کے تھرو، چائلڈ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. وہ جب برکس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتا ہے وہ اس سے اس کی کوگنیٹو انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے، اور جو ایموشنل ان کی نیڈس فلفل ہو رہی ہوتی ہیں، وہ نیو پیپلز کے ساتھ مل رہے ہیں اور وہ جو نیو فرینڈز بنا رہے ہیں، وہ ہم اس کو شاید اتنی اہمیت اور ترجیح نہیں دیتے، لیکن ایکچولی اس میں بہت بچے میں وہ ڈیولپمنٹ آتی ہے، سوشل سکلز آتے ہیں، لرننگ تھرو پلے آتا ہے، اور جو ان کی دماغ کی گروتھ ہوتی ہے کہ شیئر کیسے کرنا ہے اور ہیلپ کیسے مانگنی ہے. زندگی میں بھی آپ آگے جا کے مانگتے ہیں ہیلپ، ہم لوگ بلکہ شرماتے ہیں ان کاموں سے کیونکہ ہم نے بچپن میں کہیں نہ کہیں ہماری گروتھ جو ہے اسٹنٹ ہوئی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے پیرنٹس نے اگر زیادہ توجہ نہیں دی ہماری ایجوکیشن پہ، ہماری ڈیولپمنٹ میں. موسٹلی ہماری پیرنٹس جو ساؤتھ ایشین پیرنٹس ہیں وہ اسی بات پہ توجہ دیتے ہیں کہ کھانا کھایا آج، کتنا کھایا، اس نے کھانا نہیں کھایا، تو کھانے میں ہی لگائے رکھتے ہیں. لیکن جو بچوں کی ڈیولپمنٹ لرننگ اور ایجوکیشن کے تھرو ہے اس پہ اتنی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا ہے، چھوٹی ہے بچہ چھوٹا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی، نہ بھی بھیجا تو کوئی بات نہیں، اس پہ امپورٹنس نہیں دیتے. لیکن وہ ان بچے کی کوگنیٹو، ایموشنل اینڈ سوشل گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اٹینڈ کریں، نرسری اٹینڈ کریں، پرائمری اسکول اٹینڈ کریں. بچوں کو ایسینشل نالج جو ہے اور سکلز آتے ہیں، بیسک جو ان کی موٹر سکلز ہیں، اور وہ ساری گروتھ آتی ہے، اور ہمارے بچوں کے لیے فیوچر کے لیے اپرچونٹیز ان کے دروازے کھلتے ہیں ایجوکیشن کے تھرو. تو اب آپ یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں کہاں ہمارے پیرنٹس یا بڑے جو ہیں اور ہم لوگ ہیں، ہم کہاں غلطی کر جاتے ہیں اس معاملے میں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم بچوں کی ایجوکیشن پہ ایسے امپورٹنس نہیں دیتے، خاص طور پہ جب تک وہ 14-15 سال کے نہیں ہوتے. ہم بس کہتے ہیں جلدی سے ہوم ورک کر لو، چلو کر لیا، فارغ کرو اس بات کو. یا ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، پیرنٹس ایوننگ پہ کیا جانا، بھی کیا سمجھ آئے گی ہمیں. لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن پہ ایسے توجہ دینا تاکہ بچے کو بھی پتا ہو کہ یہ میرے لیے ویلیوبل ہے. پیرنٹس اس بات کو ویلیوبل بنائیں گے تو بچہ آگے اس کو ویلیوبل سمجھے گا. اور باقی یہ ہے کہ ہماری جو پیرنٹس، پھر وہی بات ہے کہ لانگ ہالیڈیز پہ بچوں کو اسکول سے نکال کے لے جاتے ہیں، 6 ویکس 8 ویکس پاکستان چلے جاتے ہیں، انڈیا چلے جاتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ فیملی ایمرجنسی ہے، یا ان ایسے صرف اس لیے کہ جی انہوں نے کوئی ویڈنگ اٹینڈ کرنی ہے یا کوئی بس ٹائم بن گیا تو جانا ہے. تو آپ لوگ جب اسکول سے، ہمارے پیرنٹس بچوں کو اسکول سے نکالتے ہیں تو ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ایک ایک دن کتنا حرج ہوتا ہے اس بچے کا. اس کی لرننگ اور ڈیولپمنٹ پیچھے رہ جاتی ہے، اس کی گروتھ سٹنٹ ہو جاتی ہے، اور کیچ اپ ہی کرتا رہتا ہے وہ بچہ. اور جو بیسکلی جو انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز بھی ہو جاتی ہیں پیرنٹس کی اپنے بچے سے، اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر پیرنٹس ایک اور قسم کی ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں جو مے بی سم ٹائمز اتنی ریئل نہیں ہوتی، اور اس پہ بھی اب ہم بات کرتے ہیں. اوکے، یہ تو ہم نے بات کی ہے نا کہ چائلڈہڈ میں ایجوکیشن کیوں امپورٹنٹ ہے اور پیرنٹس کو کس وجہ سے توجہ دینی چاہیے بچے کی ایجوکیشن پہ، چاہے وہ نرسری میں ہو یا پرائمری میں ہو. پھر اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ بچہ پرائمری 7 تک اسٹڈی کرتا ہے، خاص طور اسکاٹ لینڈ میں 2 سال نرسری کے ہوتے ہیں، 7 سال پرائمری کے ہوتے ہیں. اس کے بعد بچہ فرسٹ ایئر سیکنڈری اسکول میں جاتا ہے جس کو S1 کہتے ہیں. اور S1 اور S2 میں موسٹ اسکولز میں بچہ ایجوکیشن جو پڑھتا ہے اور جو پرائمری سے آتا ہے انفارمیشن، اس کو کہتے ہیں براڈ جنرل ایجوکیشن. جب وہ بچہ وہ براڈ جنرل ایجوکیشن پڑھ رہا ہوتا ہے ہر سبجیکٹ میں، چاہے سائنس ہو، انگلش ہو، میتھس ہو، ماڈرن اسٹڈیز ہو، فرینچ ہو، تو وہ ریگولر ٹیسٹ دے رہا ہوتا ہے کلاس میں،
اور ان ٹیسٹ کے مطابق ہی آگے ان کا ٹیچر اسیس کرتی ہے کہ بچے کو نیشنل 5 کرنا ہے اسٹڈی 3rd اینڈ 4th ایئر میں یا نیشنل 4 کرنا ہے۔ اگر آپ کا بچہ نیشنل 4 کے لیول پہ ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ تھوڑا سا کمزور ہے اپنی ایجوکیشن میں، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے بچے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور اگر بچہ نیشنل 5 لیول پہ موسٹ سبجیکٹس میں پڑھ رہا ہے 3rd اینڈ 4th ایئر میں، تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ آن ٹریک ہے کہ آگے S5 میں 5th ایئر میں ہائر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر تو آپ نے اپنے بچے کو میڈیسن یا فارمیسی یا ان کسی سائنس کریئرز میں داخلہ دلوانا ہے اور وہ S5 میں 5 ہائرز کر رہے ہیں بایولوجی اور کیمسٹری کے ساتھ انگلش میتھس اور ایک اور سبجیکٹ کے ساتھ، تو وہ آن ٹریک ہیں ان کریئر پاتھس میں نا۔ لیکن اگر آپ کا بچہ نیشنل 4 لیول پہ پڑھ رہا ہے تو پھر بہت مشکل ہوگا کہ ان کو آپ ایسی فارمیسی یا ڈینٹسٹری یا میڈیسن میں داخلہ دلوا سکیں۔ تو ایک تو یہ وہ انریلسٹک ایکسپیکٹیشن کی جو میں پہلے بات کر رہی تھی کہ پیرنٹس کے بچے جو ہیں اگر لوور لیول سبجیکٹ نیشنل 4 میں بھی پڑھ رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بچے ڈاکٹرز بن جائیں گے، ڈینٹسٹ، تو وہ بچوں پہ یہ پریشر ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف سے ایک تو یہ پیرنٹس ہیں جو پریشر زیادہ ڈال دیتے ہیں، اور دوسری سائڈ سے ایک اور پیرنٹس ہیں جو بالکل ہی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچہ پڑھ کیا رہا ہے اور کس لیول پہ ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ ماشاء اللہ سے رابعہ نے بہت اچھی طریقے سے فرحانہ کے کوشچن کا رپلائی کیا ہے، اور جس خوبصورتی سے انہوں نے والدین کو اور بچوں دونوں کو گائیڈ کیا ہے، یقیناً یہ سب کے لیے مفید رہا ہوگا۔ اور ہمارا رابعہ سے نیکسٹ کوشچن ہے، والدین اپنے بچوں کی دلچسپی اور صلاحیتوں کی پہچان کیسے کریں؟ یعنی بچوں کا رجحان کس طرف ہے، ان کے اندر صلاحیتیں کیا ہیں، کیونکہ ہم بعض اوقات پیرنٹس جو ہیں وہ فورسفلی بھی بچوں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ فورسلی کہ نہیں آپ یہ سبجیکٹ پڑھیں یا آپ یہ فیلڈ چوز کر لیں۔ تو رابعہ اس میں آپ کیا کہتی ہیں کہ پیرنٹس کو کیسے انالیسس کرنا ہے کہ ان کے بچوں کی دلچسپیاں، ان کی صلاحیتیں کو کیسے پہچانیں گے وہ، تاکہ وہ ان بچوں کو اب بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں اور ان کی جو فیوچر ہے اس کو بہتر طریقے سے پلان کر سکیں۔ اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ پیرنٹس کو کیسے پتہ چلے کہ ان کا بچہ کس پاتھ پہ انٹرسٹڈ ہے، ان کا فیوچر میں وہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو جو ایک اسکول میں کریئر ایڈوائزر ہوتے ہیں وہ بچوں کو ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اگر وہ سیکنڈری اسکول میں ہیں تو ان کو کہیں جا کے کریئر ایڈوائزر سے اپوائنٹمنٹ لیں۔ کریئر ایڈوائزر کیا کرتے ہیں، وہ بچوں سے بات کرتے ہیں کہ آپ کیا کیا سبجیکٹ پڑھتے ہیں، آپ کون سا سبجیکٹ انجوائے کرتے ہیں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی اگر آپ کو فرض کرو لیبارٹری میں کام کرنا اچھا لگتا ہے تو مطلب کیمسٹری آپ پک کرتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں تو مے بی آپ بایو میڈیکل سائنس کر لیں فیوچر میں۔ تو اگر کوئی بچہ ماڈرن اسٹڈیز میں اچھا ہے، اس کو پالیٹکس، اس کو لیجسلیشن کے بارے میں یا ایسے لکھنا زیادہ اچھا لگتا ہے تو مے بی لا اس کے لیے اچھا کریئر پاتھ ہے، تو کریئر ایڈوائزر ایسے ایڈوائز کرتے ہیں۔ لیکن آپ ایز اے پیرنٹ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر میتھس میں ذرا کمزور ہے، حساب میں کمزور ہے، تو مے بی اس کو جیسے انجینئرنگ اینڈ یہ فائنینشیلز میں نہ ڈالیں، مے بی اس سے ڈسکس کریں بچے سے کہ آپ کے کیا پسند ہے۔ موسٹ بچے بتا دیتے ہیں کہ جی میرے لیے یہ سبجیکٹ ہارڈ ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی بچہ ڈیفینیٹلی الیکٹریکل انجینئر تو نہیں بنے گا نا۔ تو یہ کانورسیشنز بچے کے ساتھ آپ پرائمری 7 سے اور بلکہ اس سے پہلے بھی شروع کر دیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پوچھتے جائیں۔ آپ بچے کے آپشنز جب کرتے ہیں سیکنڈ ایئر میں بچہ چوز کرتا ہے اپنے سبجیکٹس، اس پہ بہت توجہ دے کے بچے کے ساتھ چوز کریں، اور بچہ جو ہے پھر سمجھے گا کہ جی میرے پیرنٹس بھی بہت انٹرسٹڈ ہیں اور میں بھی انٹرسٹڈ ہوں یا نہیں۔ کچھ بچے کمپیوٹر سائنس پک کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی، پھر پینک ہوتے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ اپنے بچے کو حوصلہ دیں کہ دیٹس اوکے، کہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے کہ آپ کے لیے بیسٹ کیا ہے۔ تو یہ کانورسیشنز ویری ارلی شروع ہونی چاہیے۔ اور پھر ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ اگر پیرنٹس ڈسکس کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ کہ جی فیوچر میں آپ کو کیا کرنا چاہیے،
کیا کریئر پاتھ لینا چاہیے، اور اگر آپ کا بچہ پھر کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے تو ایسا کریئر کرنا ہے جو جس کو آپ شاید اپروو نہ کریں، تو آپ اس کانفلکٹ کو کیسے مینج کریں گے؟ تو آپ اس میں سے یہ دیکھیں کہ بچے کی بہتری کیا ہے؟ کیا آیا واقعی بچہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کا جو لیول ہے ایجوکیشن کا وہ اس کے لیے بہت مشکل جا رہا ہے؟ واقعی وہ ایسا بچہ ہے جو اسکول چھوڑ کے کوئی اپرینٹسشپ کر لے، جوائنر بن جائے، یا کوئی چائلڈ کیئر میں ارلی ایئرز میں چائلڈ ڈیولپمنٹ آفیسر بن جائے، جس کے لیے آپ کو یونیورسٹی جانا ہی نہ پڑے؟ اور کچھ کورسز ایسے ہیں، کچھ کریئر پاتھس ایسے ہیں جن میں بچے کو واقعی یونیورسٹی جانا پڑے گا، لیکن آج کل کے دور میں ایسا نہیں ہے کہ اگر بچہ یونیورسٹی نہیں جاتا تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ ہر کریئر میں بچہ کامیاب ہو سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ راستہ آنا چاہیے کہ وہاں پہنچنا کیسے ہے، اور اس کے لیے آپ اسکول میں ہی آپ میٹنگ ارینج کروا سکتے ہیں کریئر ایڈوائزر کے ساتھ، خود بھی آپ پاسٹرل کیئر ٹیچر کے ساتھ ہیلپ مانگ سکتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں کہ بیسٹ راستہ کیا ہے ہمارے بچے کے لیے۔ کچھ پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے کو 6 ایئرز ہی اسکول میں کرنے ہیں، لیکن کچھ بچوں کے لیے 5th ایئر میں ہی سیدھا کالج چلے جانا بہتر ہے۔ اب ہم اس بات کو ایڈریس کرتے ہیں کہ جی کالج کیا ہے۔ ہماری کمیونٹی میں ایک امپریشن ہے کہ جی اگر بچہ کالج جاتا ہے تو وہ کچھ خاص بات نہیں ہے، کالج برے بچوں کے لیے ہے یا اچھے کام وہاں نہیں ہوتے۔ تو آج کل وہ معاملہ نہیں ہے، کالج بہت اچھا ایک روٹ ہے آپ کے بچوں کو بیبی سٹیپس دے کے آگے یونیورسٹی پہنچانے کے لیے یا کوئی اپرینٹسشپ میں پہنچانے کے لیے۔ اور کالج میں جو سپورٹ بچے کو ملتی ہے اس سے یہ گارنٹی ہوتا ہے کہ بچہ ڈراپ آؤٹ نہیں ہوگا یونیورسٹی سے، کہ کالج سے ہو کے جب وہ یونیورسٹی جاتے ہیں تو ان کی فاؤنڈیشن بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ رابعہ، آپ کے جواب کا بہت اچھا لگا۔ ایک آپ نے بہت اچھی طریقے سے ہمیں یہ ایکسپلین کیا۔ اچھا رابعہ، میں آپ سے پوچھوں گی کہ بچے جب اپنا پروفیشنل کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دینی چاہیے تھی؟ اس کی اہمیت ماں باپ کو ایز اے پیرنٹ، مجھے اپنے اگر میں آپ سے کوشچن کروں کہ ایز اے پیرنٹ مجھے اپنے بچے کے پروفیشنل کو چوز کرنے میں اس کو میں امپورٹنس کیوں دوں، ویلیو کیوں دوں؟ کیونکہ یہ میرے ہاتھ سے یہ ہماری ماں، میرے جیسی بہت ساری ماں ہیں جو یہ سوال سوچ کے رکھتے ہیں کہ اس کی اگر آپ اس پہ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کر دیں کہ اہمیت کو ہمیں سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ بیسیکلی میرا سوال اگر صحیح طریقے سے میں کروں کہ اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ اچھا، میں رابعہ فرحانہ کے کوشچن کو تھوڑا اور ایکسپلین کر دوں گی۔ وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ بچوں کی مرضی کیوں مرضی کا احترام کیوں کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا والدین جب بچوں کے کیریئر کا انتخاب کریں تو کیا ان کی بچوں کی مرضی اس میں شامل ہونی چاہیے، یا بچوں کو ان کی مرضی کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی آپ ہی، اب یہ ہمارا اگلا سوال ہم کرتے ہیں، رابعہ کہیں گی کہ ہمیں انہوں نے سوالوں سے برباد کر دیا، تو یہ ہمارا انشاءاللہ بیسکلی ہم نے ان سے 3 کوشچن ایک ہی ٹائم پہ پوچھ لیے، لیکن ہم ان سے یہی کوشش کرتے تھے کہ اب آپ رابعہ پہ ہے کہ رابعہ ان سوالوں کے جواب ہمیں 1 بائی 1 کر کے دیں۔ جو ایجوکیشنلسٹ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کی ہمیشہ یہی ایڈوائس ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، آپ اس کی ایجوکیشن پہ پرائمری سے بلکہ نرسری سے توجہ دینا شروع کر دیں، اس کو اہمیت دیں، اور بچوں سے ساتھ ساتھ آپ دن رات بات کریں کہ جی آپ کیسے جا رہے ہیں، آپ کا ہوم ورک کیسے جا رہا ہے، کوئی ایشوز تو نہیں آ رہے، ان ایشوز کو ٹائملی طریقے سے ایڈریس کریں۔ پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، سیکنڈری اسکول میں آتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اس کی سبجیکٹس چنیں، آپ ان کی پیرنٹس ایوننگ اٹینڈ کریں، اور جب وہ 4th ایئر میں ایگزام دینے لگتے ہیں ان کی سپورٹ کریں کہ ہر وقت گھر میں مہمان نہیں آئے ہوئے کہ بچہ اسٹڈی نہ کر سکے، یا بچے کو آپ لمبی ہالیڈیز پہ لے جاتے ہیں، وہ سب روک دیں۔ بچوں کو ایسے امپورٹنس دیں ان کی ایجوکیشن کو کہ وہ بچہ بھی سمجھ جائے کہ مجھے کچھ بننا ہے، اور یہی سب سے بڑی ہم اپنی بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، یہی سب سے بڑی ہم اپنے بچوں کو ایک دے سکتے ہیں۔ دین کے بعد ہم اپنے بچوں کو جو ہم ان کو فیوچر کے لیے ایک بہتری کر سکتے ہیں، ان کو ایجوکیشن کی سپورٹ ہی دے سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ
ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ خاص طور پہ جیسے ڈاکٹر بن جائے یا ڈینٹسٹ بن جائے یا کوئی اور کریئر پاتھ کرے جو پیرنٹس چاہتے ہیں، اور بچوں میں وہ پھر ایک اختلاف آ جاتی ہے کیونکہ بچے نہیں چاہتے کہ وہ ایسا پڑھیں کچھ جو جیسے کافی لمبا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پیرنٹس کو یہ بڑے حوصلے سے کام لینا چاہیے، بچوں کی جو خواہش ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ ریزن کرنا چاہیے کہ ہم کیوں چاہ رہے ہیں آپ یہ بن جائیں۔ لیکن ہمارے پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب وہ زمانہ اور ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ جی اگر آپ ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ ہیں تو بہت عزت عہدہ ہے، اب الحمدللہ ان کا بھی ہے اور باقی کریئرز کا بھی عہدہ ہے، کیونکہ وہ جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ بہت اب ہائی ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو فرض کریں آپ کا بچہ اگر فرض کریں کمپیوٹر سائنس بھی پڑھتے ہیں اور وہ سافٹ ویئر انجینئر بن جاتے ہیں یہ پڑھ کے، تو بلکہ ان کی تو لائف سٹائل اور بھی بہتر ہے، وہ ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں، وہ آفس میں جا سکتے ہیں، کم گھنٹے میں اتنا ہی کما لیتے ہیں۔ تو اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جی آپ ڈاکٹر بنیں گے یا فارماسسٹ بنیں گے تو تبھی آپ زیادہ کمائیں گے اور تبھی آپ کا ایک پروفیشن بنتا ہے۔ پروفیشن آج کل ہر چیز میں ہے، کیونکہ یہ جو ورک لائف بیلنس کا پروموشن آ گیا ہے کمپنیز میں کہ جی گھر سے بیٹھ کے ہائیبرڈ جاب کریں، وہ ایکچولی کافی کریئرز ایسے ہیں کہ اب لائف سٹائل بہت اچھا ہو گیا ان کا۔ ایون اکاؤنٹنٹس جو ہیں وہ گھر بیٹھ کے 4 دن کام کر رہے ہوتے ہیں، 5ویں دن کام پہ جاتے ہیں، ماشاء اللہ کما بھی رہے ہیں۔ تو اب ہمارے پیرنٹس کو وہ جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے کہ بس یہی بننا ہے کیونکہ اسی میں عزت ہے، وہ چینج کر لینی چاہیے سوچ۔ وہ زمانہ اب اور ہو گیا ہے اور اپنے بچوں کو ان کی بات کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ بچوں کو بھی سمجھ ہے کیونکہ وہ اسکول سے سیکھ رہے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ فیوچر جابس کہاں ہیں۔ ایجوکیشن بچے کو پاورٹی سے نکالتا ہے، فیوچر حادثوں سے نکالتا ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں اور وہ اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے اچھی نوکری اور رزق حلال کما سکتے ہیں، اور اپنی فیملیز کو بھی ساتھ سپورٹ کر سکتے ہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ ان سب کے اوپر سب سے زیادہ ہمارے پیرنٹس کی نمبر 1 پرائورٹی ہونی چاہیے کہ ان کی ایجوکیشن کو سپورٹ کریں۔ جی رابعہ، جزاک اللہ خیر کثیرن رابعہ، آپ کے انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں دوبارہ لازمی زحمت دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے۔ کیوں عالیہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم انشاءاللہ بالکل لازمی، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں 1-2 میٹنگز کرنی چاہیے اس موضوع کے اوپر۔ جی میرے خیال سے پرانا یہ بہت ہی جو کم میرے خیال سے انفارمیشن ہوئی ہے، کیونکہ ابھی بہت سارے پیرنٹس کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات بچوں کے کیریئر کے حوالے سے آ رہے ہوں گے اس پروگرام کو سن کے، اور یقیناً جب آپ کے سامنے آپ کا ہیلپر موجود ہو تو پھر آپ کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ اس سے ساری کی ساری انفارمیشن لے لیں تاکہ ہم کسی جگہ کوئی مسٹیک نہ کر لینا۔ تو یقیناً ہم رابعہ کو دوبارہ زحمت دیں گے اور ان سے جو باقی کے کوشچنس ہیں وہ ابھی، کیونکہ شارٹیج آف ٹائم، ہم بہت زیادہ ان سے سوالات نہیں کر سکے، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا اس کے اندر ہم مزید ان سے جو کوشچنس پیرنٹس کے مائنڈ میں آتے ہیں وہ ان سے 1 بائی 1 کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیرنٹس کو ہماری کنورسیشن سے مستفید ہوں۔ فائدہ ہو۔ جی، تو چلیں اب ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ پروگرام کے اختتام سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی بات کروں گی۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم خود سے محبت نہیں کریں گے تو کسی اور سے محبت نہیں کر سکتے۔ تو میرا یہ میسیج اسپیشلی اپنی سب بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے ہے کہ، اور اوورآل سب کے لیے، کہ ہمیں سب سے پہلے سیکھنا ہے کہ اپنے آپ سے محبت کرنا۔ جب ایک ماں، یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کہتی ہوں کہ جب آپ خود خوش رہیں گے تو آپ اپنے پورے گھر کو خوش رکھیں گے، اور اگر آپ نہ خوش ہیں تو آپ کا پورا گھر نہ خوش رہے گا۔ تو بس انہیں آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اللہ آپ سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی زندگیوں میں بہت ساری آسانیاں دے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ علی آپ ہی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت کی زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ
کل دوبارہ اسی ٹائم پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. وجب الشكر علينا ما دعا